سوال پوچھتے ہیں کہ جمعۃ المبارک اس کی رکعتیں کتنی ہیں؟ اور بہت پیارا سوال ہے۔ اکثر و بیشتر لوگ ششدر رہتے ہیں، اس کشمکش میں رہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک والے دن جمعہ کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کتنی رکعتیں ہم نے پڑھنی ہیں۔ تو مشکل والی پیارے بھائیوں کوئی بات نہیں ہے۔ نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مسجد میں جاتے ہو تو تم مسجد میں تحیۃ المسجد یعنی مسجد کے 2 نفل آپ نے ادا کرنے ہیں، جس کو تحیۃ المسجد کے نفل کہتے ہیں۔ یعنی کہ جب بھی وہ جمعہ کی نماز کے لیے بندہ جائے یا ویسے اگر جاتا ہے کسی نماز کے لیے، نماز سے پہلے پہنچ گیا ہے یا نمازوں کے درمیان کوئی وقت ہے، مسجد میں جانا پڑ گیا ہے، مسجد میں بیٹھنے کا جی چاہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی مسجد میں تم جاؤ تو 2 نفل پڑھا کرو، جس کو تحیۃ المسجد مسجد کے نفل کہتے ہیں۔ تو جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم امام صاحب کے، خطیب صاحب کے، جو مولوی صاحب ہیں، ممبر پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے مسجد میں جایا کرو۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی، اور اللہ ماشاءاللہ ہم لوگ تو اس پہ عمل ہی نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ ادا کرنے کے لیے سب سے پہلا نمبر جس نے لیا، اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کریں گے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو پیارے بھائیوں، کوشش کیا کرو کہ امام صاحب جو ہیں، خطیب صاحب، مولوی صاحب، ان کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے کھڑا ہونے سے پہلے مسجد میں جایا کرو، تاکہ اونٹ کی قربانی کا ثواب مل سکے، آپ حاصل کر سکیں۔ ویسے تو ساری زندگی گزر گئی، شاید کسی نے بکرا بھی اللہ کے راستے میں قربان نہیں کیا ہوگا، تو اونٹ کہاں سے کریں گے؟ اور جو بکرا کرتے ہیں، چھترا کرتے ہیں، انہوں نے ساری عمر ہو گئی ہے کہ اونٹ کی قربانی نہیں کی، تو اسی طریقے سے اونٹ کی قربانی کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ تو پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ مسجد میں جب تم جاؤ تو تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھو۔ اب امام صاحب کے کھڑا ہونے میں اور آپ مسجد میں جا کے 2 نفل تحیۃ المسجد پڑھ چکے ہیں، تحیۃ المسجد مسجد کے جو 2 نفل ہیں وہ آپ نے ادا کیے، اس وقت سے لے کے امام صاحب کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے تک جتنا ٹائم باقی ہے آپ کو ملے، تو آپ 2 نفل کر کے جتنے مرضی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، 100 پڑھ لیں۔ یعنی کہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، نوٹ رکھنا ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو مسجد کے 2 نفل ادا کریں تحیۃ المسجد۔ اس 2 نفلوں کے ادا کرنے کے بعد سے لے کر مولوی صاحب کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے تک جتنا ٹائم باقی بچتا ہے آپ نے 2 نفل پڑھتے جانا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ 2 کر کے 4 نفل یا 6 نفل کر کے بیٹھ بھی جاتا ہے، بیٹھ کے ذکر اذکار کرتا ہے، تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے۔ اگر وہ نفل ہی پڑھتا جائے تو وہ مولوی صاحب کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے تک وہ نفل پڑھ سکتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جتنے مرضی آپ نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ مسجد میں پہنچے ہیں تو مولوی صاحب جو ہیں، خطیب صاحب جو ہیں، امام صاحب جو ہیں، استاد محترم جو ہیں، وہ ممبر پہ کھڑے ہو چکے ہیں، خطبہ پڑھنا شروع انہوں نے کر دیا ہوا ہے، ممبر پہ تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ تو نبی الرحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کم از کم تم 2 نفل پڑھ کے ضرور بیٹھو، سیدھا جا کے نہیں بیٹھنا۔ اکثر و بیشتر زیادہ تر دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجد میں جو بندہ داخل ہوا ہے، اگر اس نے وضو کیا ہوا سیدھا جا کے بیٹھ جاتا ہے، نہیں تو وہ ٹوٹیوں پہ وضو کر کے پھر جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو پیارے بھائی، ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا بہت بڑی غلطی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 نفل امام صاحب اگر کھڑے ہو چکے ہیں، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس اثناء میں 2 نفل ہلکے پھلکے پڑھ کے ضرور پڑھ کے بیٹھو۔ پھر خطبہ جو ہے آپ سنتے ہیں، خطبہ پورا ہو چکا ہے اور آپ نے جمعۃ المبارک کی جو 2 رکعتیں امام صاحب جو ہیں، مولوی صاحب جو ہیں، خطیب صاحب جو ہیں، استاد محترم صاحب جو ہیں،
وہ 2 رکعتیں جماعت کے طور پہ وہ آپ کو پڑھواتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یعنی جمعہ کی نماز کے بعد کتنی رکعتیں جو ہیں آپ پڑھیں گے؟ بنو حازم کی روایت سے ہے 4 رکعتیں، 2 رکعتیں آپ مسجد میں پڑھیں اور 2 رکعتیں آپ گھر جا کے پڑھیں۔ اب آپ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو پیارے بھائی صحیح حدیث اور صحیح سند سے ہے بنو حازم کی، تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہے کہ جب آپ 2 رکعتیں گھر میں آ کے پڑھیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ ایک تو آپ اسلام پہ عمل کرتے ہوں گے، اس کا یہ فائدہ ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ ٹائم کے مطابق ٹائم سے آپ گھر پہنچ سکیں گے۔ اکثر و بیشتر اور زیادہ تر دیکھا گیا ہے نوجوان جنریشن جو ہے، نوجوان بچے جو ہیں، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد گھر واپس سیدھا آتے ہی نہیں، بازاروں میں چلے جاتے ہیں، سارا دن گھومتے ہیں اور پھر شام کو یہ گھر آتے ہیں۔ تو اگر یہ اس تعلیم پہ عمل کیا جائے، اپنے بچوں کو یہ ترغیب دلائی جائے، تو کم از کم ہمیں یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ 2 وہ نفل جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں ادا کریں گے اور 2 نفل ادا کرنے کے لیے وہ گھر میں آئیں گے۔ تو ٹائم کے مطابق گھر میں ایک تو حاضری ہوگی بچوں کی، سیانے بندوں کی بھی، اور دوسرا یہ کہ جب تم گھر میں پڑھو گے تو ایک ترغیب ہوگی گھر میں نماز پڑھنے کی۔ تو پیارے بھائیوں، میں پھر سے یہ خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے یعنی مولوی صاحب جو ہیں ان کے ممبر پہ تشریف فرما ہونے سے پہلے آپ جب مسجد میں پہنچے تو تحیات المسجد کے 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد جتنا ٹائم آپ کو ملتا ہے آپ 2 نفل کر کے نوافل ادا کرتے جائیں، اور جب مولوی صاحب ممبر پہ تشریف فرما ہو جائیں خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، پھر آپ تحمل مزاجی کے ساتھ آپ ان کی جو تقریر ہے، ان کا جو خطبہ ہے وہ آپ سنیں۔ پھر خطبہ جب مؤخر ہو جاتا ہے، خطبہ مکمل ہو جاتا ہے، مولوی صاحب 2 رکعتیں جماعت کے طور پہ یعنی جمعہ کی جو نماز ہے 2 رکعتیں وہ پڑھاتے ہیں۔ وہ پڑھنے کے بعد آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں 2 کر کے۔ ان کا پڑھنے کا بہترین طریقہ اور بہترین عمل ہے کہ آپ 2 نفل مسجد میں ادا کریں جمعہ کی نماز کے بعد، اور 2 نوافل جو ہیں وہ آپ گھر آ کے پڑھیں۔ یہ بہترین طریقہ ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں، جی ہاں، جو میں نے پہلے بیان کر دیے ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ مسجد میں ہی 2 کر کے 4 پڑھتا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔